انہوں نے بات چیت کے دوران عرض کیا کہ اللہ کے محبوب میں نے کچھ دن پہلے آپ کو انگور بھیجے تھے، کیسے لگے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو کوئی انگور ہی نہیں ملے، انس کے ذریعے بھیجے تھے نا۔ تو لگے کہ آپ درس سے قرآن دیتے ہیں، میں نے یہ قرآن مجید لکھا ہے، آپ اس سے درس دیا کریں۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی 3 دن گزرے تھے کہ میرے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، میں نے دروازہ کھولا تو وہ عالم کھڑے تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے نیند کی حالت میں قرآن لکھا ہے یا جاگتے ہوئے لکھا ہے؟ انہوں نے بڑی سختی کی کہ کسی گھر کے اندر عربی بول چال نہیں ہوگی، اگر کوئی انسان عربی بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کسی گھر کی سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ قال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کے نام۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی سچائیوں کو اس کے اندر جمع فرما دیا۔ یہ قرآن قعر مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ یہ دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ جیسے آپ نے دنیا میں دیکھا کہ ایک مقناطیس ہوتا ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت جہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ جب بادشاہ کسی ملک کے بارے میں یہ بات کرتا ہے
کہ اس ملک کی حفاظت میرے ذمے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بادشاہ بارڈر کے اوپر جا کر خود لڑائی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ ایک فوج تیار کرتا ہے، جب بھی اس ملک کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں، جب بھی اس ملک کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں تو وہ فوج آگے بڑھ کر بادشاہ کی طرف سے لڑائی کرتی ہے اور اس ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ بات فرمائی کہ اس کتاب کی حفاظت میرے ذمے ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی اس کی حفاظت کے لیے ایک فوج تیار کی۔ دیکھیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے ہارڈ کاپی، ایک طریقہ ہوتا ہے سافٹ کاپی۔ ہارڈ کاپی کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کاغذ کے اوپر لکھ لیں، وہ ہارڈ کاپی کہلائے گا، وہ کاغذ محفوظ، اس کے اوپر لکھائی محفوظ۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس قرآن مجید کی حفاظت کے یہی دو طریقے اپنائے۔ ایک ہارڈ کاپی جو قرآنی شکل میں پرنٹنگ کی حیثیت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم قرآن مجید جاتے ہیں، بازار سے کتابی شکل میں لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کو ہارڈ کاپی بولتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے سافٹ کاپی۔ سافٹ کاپی یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے کمپیوٹر کے اندر محفوظ کر لیں، اس کی ریم کے اندر محفوظ کر لیں، اس کی میموری کے اندر محفوظ کر لیں، تو اس کو سافٹ کاپی بولتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے کچھ خوش نصیب بندوں کو چنا اور فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے بندوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، اپنی میموری کے اندر محفوظ کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے محفوظ کرنے کی سافٹ کاپی کہلاتی ہے۔ تو ہارڈ کاپی بھی موجود ہے، سافٹ کاپی بھی موجود ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ عالم کفر مل کر ساری کی ساری ہارڈ کاپیاں ختم کر دے، یہ سافٹ کاپی اللہ رب العزت کی ایسی ہے کہ یہ اپنی میموری سے پورے کا پورا قرآن مجید دوبارہ لکھوا سکتی ہے۔ ایسا وقت آیا، اگر آپ رشیا سائٹ پر چلے جائیں تو وہاں پر 90 سال کمیونزم کی حکومت تھی۔ انہوں نے بڑی سختی کی کہ کسی گھر کے اندر عربی بول چال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان عربی بولتے ہوئے پکڑا گیا، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کسی گھر کے اندر عربی کا کوئی کاغذ مل گیا، اس پورے گھرانے کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ قرآن مجید پڑھنے پر پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی۔ 90 سال تک اسی طرح یہ قانون چلتا رہا۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے، قراء تھے، انہوں نے سوچا کہ اب یہ پابندی لگ گئی، اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید نہیں سکھائیں گے، نہیں بتائیں گے، نہیں پڑھائیں گے، تو دین ہماری نسلوں سے ختم نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ ان میں سے کچھ قراء نے درزی کی دکان کھول لی اور ایک شاگرد اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اگر کوئی پولیس والا آدمی آتا اور پوچھتا کیا کر رہے ہو، تو یہ اس کو بتاتے کہ یہ میرا شاگرد ہے اور مجھ سے کپڑے سینا سیکھ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ استاد روزانہ 1 یا 2 آیات اس بچے کو زبانی حفظ کرواتا تھا۔ جس طرح ایک نابینا کو حفظ کروایا جاتا ہے، اس طرح سینہ بسینہ یہ قرآن استاد اپنے سینے سے اس بچے میں منتقل کرتا اور وہ بچہ مکمل حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ حضرت والد صاحب کے ایک دوست وہاں گئے
تو ایک گھر کے اندر والد نے بتایا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی جیب سے چھوٹا پاکٹ سائز قرآن مجید نکالا، چھوٹے سائز کا، اور میں نے اس کے سامنے کھولا اور اس کو یہ انگلی رکھ کے کہا کہ یہاں سے پڑھو. تو وہ بچہ کبھی قرآن کو دیکھتا ہے، کبھی میرا چہرہ دیکھتا ہے. میں نے پھر اسے کہا کہ بچہ یہاں سے پڑھو. وہ کبھی مجھے دیکھتا ہے، کبھی قرآن دیکھتا ہے، لیکن پڑھ نہیں رہا. تو میں حیران ہوں کہ بچہ حافظ قرآن ہے اور پڑھ نہیں رہا. پھر میں نے اسے کہا کہ بچہ یہاں سے پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی، اس بچے نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو کہنے لگے کہ میں حیران ہوا اور اس بچے کے والد سے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ بچہ حافظ قرآن ہے. وہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بچہ زبانی پڑھ رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کو کہا کہ یہاں سے پڑھو تو اس نے پڑھا نہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ ہمارے بچے نے سینہ بسینہ اپنے استاد سے قرآن کو سیکھا ہے اور پڑھا ہے، یاد کیا ہے. میرا بچہ زبانی پڑھنا تو جانتا ہے، ناظرہ دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ناظرہ کیسے پڑھتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ملک میں پابندی تھی قرآن مجید پڑھنے کے اوپر. تو یہ سینہ بسینہ ایک استاد سے آگے شاگرد کے اندر یہ نعمت منتقل ہوئی. تو یہ سافٹ کاپی ہے جو اللہ رب العزت کی خدائی فوج کے اندر شامل ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا ایک سعادت ہے. یاد رکھیں، یہ حفاظ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں. یہ حفاظ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، اور یہ علماء معانی قرآن کے محافظ ہیں. اس لیے اگر کوئی انسان قرآن مجید میں زبر زیر کی غلطی کرتا ہے یا لفظ آگے پیچھے کر دیتا ہے تو حافظ فوراً پہچان جاتا ہے کہ اس نے غلطی کہاں پر کی. یہاں زبر تھی، یہاں زیر تھی، یہاں پیش تھا، یہاں پہ کس طرح الفاظ کی ادائیگی تھی، حافظ کو پتہ چل جاتا ہے. اور اگر کوئی انسان اس آیت کا ترجمہ بدلے، اس آیت کا مفہوم بدلے، معانی بدل دے، تو علماء فوراً میدان میں آ جاتے ہیں کہ اس بندے نے یہاں پر آ کر 2 نمبری کی اور یہاں پر قرآن مجید کا معنی بدل دیا. تو یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید اپنے دین کے لیے چن لیا اور یہ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں. یہ سلسلہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تو حضرات صحابہ کرام اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. اصحاب صفہ، آج کل کے زمانے میں اگر کہا جائے تو ایک جامعہ صفہ تھا مسجد نبوی میں، جہاں 70 کے قریب طلباء ہر وقت رہتے تھے اور نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھا کرتے تھے. تو یہ جامعہ بھی اسی جامعہ صفہ کی ایک شاخ ہے جہاں پر بچوں کو قرآن مجید یاد کروایا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے قرآن مجید حفظ کیا اور یہی سلسلہ پھر امت میں جاری ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود حافظ قرآن بھی تھے، اور آپ کی یہ شرط تھی کہ اگر کوئی انسان میری مجلس میں آنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کا حافظ ہو. تو ایک شخص جو نواب تھا، بڑا امیر تھا، اپنے چھوٹے بیٹے کو لے آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، ٹین ایجر ہے، تو آپ اس کو اپنی کلاس میں داخل کر لیں. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری کلاس میں بیٹھنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہو. تو والد نے کہا میرے بچے نے قرآن تو حفظ نہیں کیا ہوا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ قرآن حفظ کرے، پھر میری مجلس میں بیٹھے تو میں اس کو علم حدیث سکھاؤں گا. والد اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا. 1 ہفتے کے بعد وہ بچہ واپس آیا
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ شاید یہ ملاقات کے لیے آیا ہے کہ میں ایک ہفتے کے بعد اپنے استاد سے جا کر ملاقات کر لوں. تو امام صاحب نے پوچھا بچہ کیسے آنا ہوا؟ وہ کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن حفظ جب تک نہ کرو میری کلاس میں نہ آنا. ایک ہفتے کے اندر میں نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا ہے. آج اسی بچے کو دنیا امام محمد بن حسن الشیبانی کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. ایک ہفتے میں انہوں نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں پیدا فرمایا. بعض لوگ ایک مہینے میں یاد کر لیتے ہیں، ایک سال میں یاد کر لیتے ہیں. 2 سال کا عرصہ ایک نارمل عرصہ ہے جو ایک بچے کو لگتا ہے قرآن مجید یاد کرنے میں. چھوٹی عمر کے بچے بھی قرآن یاد کرتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر آیا جس کی عمر 5 سال تھی، اور وہ رو رہا تھا اس بات پر کہ مجھے کوئی گڑ کی ڈنڈی لے کر دو تاکہ میں اس کو کھاؤں. جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا کہ مجھے کینڈی لے کر دو، مجھے ٹافی لے کر دو، لہٰذا میں نے کھانی ہے. تو وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس بات پر ضد کر رہا تھا. تو والد نے ہارون الرشید بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا یہ 5 سال کا بچہ مکمل حافظ قرآن ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس سے امتحان لوں گا. اس نے کئی جگہوں سے امتحان لیا، بچے نے پورے کا پورا اس کو سنا دیا. تو یہ سعادت ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ چھوٹی عمر کے بھی حافظ قرآن ہوئے اور بڑی عمر کے بھی حافظ قرآن ہوئے. اور یاد رکھیں یہ نعمت پہلی امتوں کو نہیں ملی، اس لیے آپ کو پہلی امتوں کی کتابوں کا کوئی بھی حافظ نہیں ملے گا کہ یہ توریت کا حافظ ہے، یہ زبور کا حافظ ہے، یہ انجیل کا حافظ ہے. ایسا کوئی نہیں ملے گا. ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ میں اسٹڈی کرتا ہوں، میں علم حاصل کرتا ہوں کہ کون سا دین جو ہے وہ صحیح ہے اور محفوظ ہے. تو اس نے اس کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ میں سب سے پہلے تورات لیتا ہوں. اس نے تورات لی اور اس تورات کے اندر مختلف جگہوں پر تبدیلی کر دی. اب جب تبدیلی کر دی تو اس نے وہ تورات جا کر یہودیوں کے ایک عالم کو دی اور ان کو کہنے لگا کہ تم جو اپنے جگہ پر کھڑے ہو کر عبادت خانے میں کھڑے ہو کر درس دیتے ہو تورات کا، یہ میری لکھی ہوئی تورات سے دیا کرو درس. اس نے کہا بہت اچھا. وہ درس دینا شروع ہو گیا. ایک عرصہ سال گزر گیا لیکن اس یہودی عالم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتاب کے اندر کوئی تبدیلی بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. پھر اس نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے یہ دین محفوظ نہیں ہے. اس نے انجیل لی، انجیل کو پورا لکھا، تبدیلی کر دی کچھ جگہوں پر. ایک عیسائی پادری کو دی اور اس کو کہا کہ اس سے ہر ہفتے آپ نے اپنے عبادت خانے میں کھڑے ہو کر درس دینا ہے. اس نے 1 سال درس دیا اور اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو چکی ہے. پھر اس نے قرآن مجید لیا اور قرآن مجید میں بھی کچھ جگہوں پر تبدیلی کر کے لکھا اور ایک حافظ قرآن جو عالم بھی تھے ان کو جا کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ درس سے قرآن دیتے ہیں، میں نے یہ قرآن مجید لکھا ہے، آپ اس سے درس دیا کریں. وہ کہنے لگا کہ ابھی 3 دن گزرے تھے کہ میرے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. میں نے دروازہ کھولا تو وہ عالم کھڑے تھے. مجھے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے نیند کی حالت میں قرآن لکھا ہے یا جاگتے ہوئے لکھا ہے؟ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ قرآن پڑھا ہے، فلاں 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 جگہ پر تم نے غلطی کی اور اس کو غلط لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے جاگتے ہوئے نہیں لکھا. تب میں نے اس کو پوری کہانی بتائی اور اس کو کہا کہ آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فقط دین اسلام محفوظ دین ہے، اس لیے میں اس دین کو قبول کرتا ہوں. تو اس لیے اس دین کے اندر کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا. کوئی قرآن میں تبدیلی کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. تو یہ حافظ جو اللہ رب العزت کا قرآن یاد کرتے ہیں
یہ احسان کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے نہ جانے اللہ رب العزت نے کتنی آزمائشوں کو روکا ہوا ہے۔ دن رات قرآن پڑھتے ہیں، دن رات اللہ رب العزت کا کلام یاد کرنے میں لگاتے ہیں، اور یہ خوش نصیب بچے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے لیے چنا ہے۔ دیکھیں بچوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اینٹ اور گارے کو رکھ دیا، وہ اینٹ گارا رکھتا ہے، اس کے اوپر اینٹ رکھتا ہے، پھر گارا بچھاتا ہے، پھر اینٹ رکھتا ہے، ہم اس کو مستری کہتے ہیں، میسن بولتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ سارا دن کپڑا کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، سیتا ہے، ہم اس کو درزی بولتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے لوہے کو رکھ دیا، سارا دن لوہے کو توڑتا ہے، جوڑتا ہے، چیزیں بناتا ہے، ہم اس کو لوہار بولتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو رکھ دیا، آپ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہیں۔ تو یہ امت کے اوپر حفاظ کا احسان ہے۔ اس لیے جب کوئی بچہ حافظ قرآن بننے کے لیے آئے اور والد اس کو اساتذہ کے حوالے کرے تو اساتذہ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، سختی والا معاملہ نہ کریں۔ وہ بچہ آیا ہے، والدین نے نہ جانے کس طرح اس کو منایا ہے، وہ بچہ اپنے شوق سے آیا ہے پڑھنے کے لیے، اب اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے پڑھتے وقت تو درگزر کرے، مار کی بجائے پیار کو اپنا ہتھیار بنایا جائے۔ طلباء کتنے خوش ہو رہے ہیں؟ تو مار کی بجائے پیار کو ہتھیار بنایا جائے۔ مار بچوں کو بگاڑتی ہے، یاد رکھیں۔ چلیں اب طلباء کی مجلس ہے، بات بھی طلباء کی مرضی کی آ گئی تو ایک واقعہ سنائی دیتے ہیں، بعد میں اساتذہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ہمارے مدرسے دارالعلوم جھنگ میں حضرت والد صاحب نے منع کیا ہوا تھا کہ کسی طالب علم کو مارنا نہیں ہے، لیکن استادوں نے چھپ کے ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا۔ تو والد صاحب کو کس طریقے سے پتہ چل گیا کہ استادوں نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے، تو وہ آئے اور انہوں نے وہ استادوں سے ڈنڈا لے لیا اور ان کو کہا کہ آج کے بعد آپ نے طلباء کو مارنا نہیں ہے، آپ ان کو اچھی طرح سمجھائیں، بات کریں۔ تو اس وقت انہوں نے مان لیا، والد صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور چلے گئے۔ اب اساتذہ ماشاءاللہ کچھ دن کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، ہم نہیں رہ سکتے مار کے بغیر، تو انہوں نے ایک پائپ رکھ لیا، اب وہ اس پائپ سے دھلائی کرتے۔ تو پھر والد صاحب کو پتہ چلا تو والد صاحب پھر آ گئے اور ان کو کہا کہ بھئی خدا کے بندے، آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے، دوبارہ سمجھا رہے ہیں تو آپ بچوں کو نہ مارا کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے حضرت یہ مانتے نہیں، سمجھتے نہیں، لہٰذا ان کو مارنا پڑتا ہے۔ والد صاحب نے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ پیار سے سمجھائیں گے تو کیوں نہیں سمجھیں گے، اگر غلطی آئی ہے تو کیا حرج ہے، بڑے بڑے قراء کی غلطی آ جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو آپ ان کو کہیں دوبارہ سبق یاد کر لو، دوبارہ منزل یاد کر لو، زیادہ سے زیادہ یہی ہے۔ تو پائپ بھی اٹھایا اور چلے گئے۔ اب مزے کی بات، جب ڈنڈا بھی نہیں ہے، پائپ بھی نہیں ہے، تو استادوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے تھپڑ اور مکے مارنا شروع کر دیے۔ تو والد صاحب آئے اور ان سے دوبارہ بات کی کہ خدا کے بندے کتنی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، کہنے لگے حضرت مانتے ہی نہیں ہیں، کیا کریں، پھر غلطی کرتے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا دیکھیں منع تو میں ابھی بھی آپ کو کروں گا کہ ان کو نہ تھپڑ مارے نہ مکے مارے، پیار سے سمجھائیں۔ تو جو بڑے استاد تھے وہ کہنے لگے حضرت مانتے ہی نہیں، کیا کریں۔ تو والد صاحب نے فرمایا اب ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے پاس ایک پسٹل رکھ لیں، جب کوئی غلطی کی لہٰذا بچہ فارغ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ڈنڈے سے نہیں مانے تو پائپ رکھ لیا، پائپ سے نہیں مانے تو مکے مارنا شروع کر دیا، اس سے بھی نہیں مانے تو آخری حل تو پھر یہی رہ گیا نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں
جب کوئی استاد ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بچوں کو سمجھانے سے قاصر ہو گیا، میں سمجھا نہیں سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا۔ اس 10 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی مجھے مارا نہ کبھی ڈانٹا۔ آپ اندازہ کریں 10 سال، ہمارے پاس تو بچہ 1.5 2 سال 2.5 سال کے لیے آتا ہے، لیکن ہم 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ حالانکہ بچے تھے، کبھی کبھی ایسا کام بھی کر جاتے ہوں گے جو ڈانٹ والا ہوتا ہوگا، لیکن اللہ کے محبوب نہیں ڈانٹتے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ نے انگور دیے کہ جا کے اللہ کے محبوب کو یہ دے دینا۔ اب وہ چھوٹے بچے تھے، اب وہ انگور لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کھا کر تو دیکھوں۔ انہوں نے ایک انگور توڑا، منہ میں ڈالا، بڑا مزہ آیا۔ ظاہری بات ہے، انگور ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ پھر بڑا مزہ آیا تو دوسرا توڑا، وہ بھی ڈالا، بڑا مزہ آیا۔ اس سے پہلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے سارے انگور کھا گئے تھے۔ اب خاموش ہوئے، اللہ کے محبوب کو بتایا ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئی اور انہوں نے بات چیت کے دوران عرض کیا کہ اللہ کے محبوب میں نے کچھ دن پہلے آپ کو انگور بھیجے تھے، کیسے لگے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو کوئی انگور ہی نہیں ملے۔ انس کے ذریعے بھیجے تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے بلا لیا، انس ادھر آؤ بھائی، انگور کہاں ہے میرے؟ کہ اللہ کے نبی میں کھا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کے بعد جب کبھی نبی علیہ السلام مجھے دیکھتے نا، یہ فرماتا نہیں کرتے، تو بچے ایسا کام کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو پیار سے سمجھائیں، مار سے نہیں سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرما سکتے تھے نا القہار علم القرآن، الجبار علم القرآن، اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ جانتے تھے جب قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہو تو رحمت تمہارے اوپر غالب ہونے چاہیے، قہاریت اور جباریت غالب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم بچوں کو جب قرآن پڑھائیں تو قاری کی حیثیت سے بیٹھیں، قہاری کی حیثیت سے نہ بیٹھیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے تعلیم دی۔ تو اس لیے ہم بچوں کو آرام سے پیار سے حفظ کروائیں۔ دیکھیں آپ خود کہ وہ اچھا حفظ کر جائیں گے۔ دنیا میں انوکھا ہمارا پاکستان تو نہیں کہ جہاں پہ ہم حفظ کروا رہے ہیں، باہر ممالک میں بھی لوگ حفظ کرتے ہیں، وہاں پر بھی قراء تیار ہوتے ہیں، وہاں پر بھی حفاظ تیار ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر مار نہیں ہوتی۔ ہماری چونکہ ذہنیت بن چکی ہے کہ مار کے بغیر حفظ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ غلط ذہنیت پیچھے سے چلتی آ رہی ہے اور آج ہمارے ذہنوں میں بھی یہی بیٹھ گیا، تو اس وجہ سے ہم آگے مارتے ہیں۔ تو اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پیار سے سمجھائیں گے، آگے وہ بچہ اگر بڑے ہو کر حافظ بن کے بچوں کو پڑھانا شروع کرتا ہے تو وہ بھی یہ سوچے گا کہ میرے استاد نے مجھے نہیں مارا، لہٰذا میں نے بھی نہیں مارنا۔ اسی طرح پھر ماحول تبدیل ہوتا ہے۔ ہم پیار سے سمجھائیں۔ یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن مجید یاد کرنے کے لیے چن لیا۔ یہ قرآن مجید عزتوں والی کتاب ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو نتھی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کو بھی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ لازماً اس کو عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک حافظ قرآن ہو، عامل قرآن ہو اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ عزت نہ عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید دن رات پڑھیں۔ ابھی تو ہم والدین کے کہنے پر بچوں پڑھ رہے ہوں گے یا مجبوراً پڑھ رہے ہوں گے کہ پیچھے والدین نے سختی کی ہوئی ہے، لیکن اپنے شوق سے ہم پڑھیں کہ ہمیں قرآن مجید یاد کرنا ہے، اس کو زبانی حفظ کرنا ہے، یہ سعادت ہے۔
ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک یہودی تھا، وہ ایک مرتبہ شام یا کسی ملک میں گیا تجارت کے لیے، وہاں پر مال بیچنے کے لیے. تو اس نے مدینہ طیبہ سے جو مال لے کر گیا تھا وہاں پر بیچا. جب مدینہ طیبہ آنے لگا تو اس نے سوچا کہ اس علاقے کا جو مال ہے وہ مدینہ جا کر بیچوں گا تو مجھے وہاں پہ بھی فائدہ ہوگا، آؤں گا تو فائدہ، جا رہا ہوں تو فائدہ. تو اس نے اس علاقے کی خاص خاص چیزیں خرید لی کہ میں مدینہ جا کر تھوڑے مہنگے داموں ان کو بیچ کر وہاں پر بھی فائدہ لے لوں گا. تاجر ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کا کام ہی تجارت ہوتا ہے. جب اس نے سارا مال خرید لیا تو گزرتے ہوئے اس کی نظر پڑی کہ ایک غلام ہے، بچہ ہے، وہ بک رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ اس بچے کو بھی میں خرید لیتا ہوں، غلام ہے، اس کو بھی مدینہ جا کر بیچوں گا تو کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو وہ بچے کو بھی لے آیا. اب اس نے مدینہ میں آ کے بازار میں جب اپنا مال لوگوں کے سامنے رکھا تو بڑا اچھا تھا، لوگوں نے فوراً خرید لیا. لیکن یہ جو غلام بچہ تھا نا، یہ بہت کمزور تھا، اس کو کوئی خریدتا نہیں تھا کہ یہ کام کیسے کر سکے گا، مشقت کیسے اٹھا سکے گا، بھاگی دوڑی کیسے کرے گا، لہٰذا ہم اس کو خریدتے ہی نہیں. اب یہودی جو مالک تھا اس کو بڑا غصہ چڑھتا کہ اس کی وجہ سے میں اپنے گھر نہیں جا پا رہا، مجھے روزانہ بازار آنا پڑتا ہے، جب تک یہ نہیں بکے گا تب تک میں گھر نہیں جا سکوں گا. تو غصے میں وہ اس غلام کو کہتا کہ تم نے دھوپ میں کھڑے ہونا ہے. اس غلام کا نام تھا سالم. اب سالم جو ہے وہ روزانہ دھوپ میں کھڑا ہوتا. اب کوئی بھی اس کو خریدنے کو تیار نہیں تھا، دھوپ کی وجہ سے رنگت بھی جو ہے وہ سخت ہو گئی اور عجیب کیفیت ہو گئی اس بچے کی. ایک دن مدینہ طیبہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا سبیتا. وہ وہاں سے گزری تو اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ یہ بچہ دھوپ میں کھڑا ہے. اس نے پوچھا یہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا مالک اس کو بیچ رہا ہے اور کوئی خرید نہیں رہا، لہٰذا اس وجہ سے اس کے مالک نے غصے میں دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس کے دل میں بڑی رحم دلی آئی تو اس نے کہا کہ میں اس بچے کو خرید لیتی ہوں. تو اس سبیتا نے پیسے دے کر اس بچے کو خرید لیا. تو مالک تو پہلے ہی اس بچے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، اس نے فوراً بیچ دیا. سبیتا اس غلام کو لے کر گھر آ گئی. کچھ دنوں کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک تاجر تھا جس کا نام تھا حذیفہ، وہ مدینہ طیبہ آئے. انہوں نے یہ کہانی سنی، یہ سٹوری سنی کہ یہاں پر ایک بچی ہے جس کا نام سبیتا ہے، اس نے رحم دلی کی بنیاد پر ایک بچے کو خرید لیا، ایک غلام کو خرید لیا. تو انہوں نے ان کے گھر رشتہ بھیج دیا کہ میں اس لڑکی سبیتا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو سبیتا کے والدین نے سوچا کہ رشتہ اچھا ہے، مکہ مکرمہ کا رہنے والا آدمی ہے، تاجر ہے، مالدار ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے، اچھے قبیلے سے ہے. تو انہوں نے اپنی بیٹی سبیتا کا رشتہ کر دیا حذیفہ کے ساتھ. اب کچھ دن تو حذیفہ مدینہ طیبہ میں رہے، پھر انہوں نے مکہ مکرمہ جانا تھا. تو ظاہری بات ہے جیسے انسان اپنے گھر آتا ہے تو دلہن بھی ان کے ساتھ آتی ہے. جب مکہ مکرمہ حذیفہ آئے تو سبیتا ان کے ساتھ آئی. تو یہ سالم جو ہے وہ سبیتا کا غلام تھا، یہ بھی ساتھ آیا. اب جب مکہ مکرمہ میں آئے تو جو سبیتا تھی انہوں نے اپنا غلام جو ہے وہ حذیفہ کو دے دیا کہ یہ میں آپ کو دیتی ہوں. حذیفہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، آزاد کر دیا اور بیٹا بنا لیا. تو وہ مشہور ہو گئے سالم مولا ابی حذیفہ، یہ مشہور ہو گیا ان کا نام. اب ایک دن یہ حذیفہ اپنے دوست کو ملنے کے لیے گئے. ان دوست کا نام تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے دوست ہیں نا وہ اچھے انداز میں نہیں ملے. پہلے جس طرح گرم جوشی ہوتی تھی اس طرح گرم جوشی نہیں ہوتی. کہ حذیفہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عثمان آج بڑی سرد مہری کا معاملہ ہے، گرم جوشی نظر نہیں آ رہی. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کے محبوب اور اللہ کے آخری نبی آئے ہیں، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. آپ ابھی مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب آپ کی اور میری دوستی آگے چل نہیں سکتی، لہٰذا ہم اپنی دوستی کو ختم کریں گے، ہاں الا یہ کہ آپ بھی ان پر ایمان لے آئیں. تو انہوں نے سوچا کہ اتنا میرا اچھا دوست ہے عثمان، اتنا بہترین بھائیوں جیسا دوست، تو میں بھی جا کر
آخری پیغمبر سے مل لیتا ہوں، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ایمان لے آئے۔ جب وہ گھر آئے انہوں نے سبیتا کو بتایا کہ میں اس طرح ایمان لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جہاں آپ وہاں میں۔ سبیتا بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب انہوں نے سالم سے پوچھا، سالم نے کہا جدھر آپ دونوں ادھر میں، لہٰذا وہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، سالم جو ہے اس کو ہم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کا ہمارے گھر آنا جانا ہے، تو پردے کا کیا حکم ہوگا؟ جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ سالم سے پردہ نہ کریں، یہ ان کو خصوصیت دی گئی۔ اب سالم چونکہ آزاد بھی ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لے آئے، لہٰذا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی علیہ السلام سے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا۔ کوئی آیت نازل ہوتی ہے، قرآن سنتے، یاد کرتے، حفظ کرتے۔ قرآن مجید سے ان کو بڑی محبت ہو گئی، اتنی محبت کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو، ان میں سے ایک نام اللہ کے محبوب نے فرمایا سالم ابی حذیفہ سے سیکھو۔ ایسا قرآن سیکھتے تھے۔ اللہ نے عجیب ان کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ ایک مرتبہ نبی اللہ تعالیٰ نے کو بلوایا تو ان کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ جب وہ آئیں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ آپ کو آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، میں آ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا تلاوت کر رہا ہے، اتنی خوبصورت تلاوت کر رہا تھا کہ میں کھڑی ہو کر سنتی رہ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے بھی لے چلو، میں بھی سنوں کون تلاوت کر رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا کہ حضرت سالم تلاوت فرما رہے تھے۔ نبی علیہ السلام سنتے رہے۔ جب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سالم جیسا قرآن پڑھنے والا انسان میری امت میں پیدا فرما دیا۔ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ان کے اوپر اللہ کی محبت کا عجیب غلبہ تھا۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ کی محبت کا عجیب غلبہ تھا۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تھے، اونچی آواز میں اللہ اللہ انہوں نے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ذرا سخت تھے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، انہوں نے ڈانٹا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سالم کو نہ ڈانٹو، یہ جو کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے۔ اللہ نے ایسی اپنی محبت عطا فرمائی، اپنے کلام کی محبت عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب ہجرت ہوئی تو جو اولین ہجرت کرنے والے لوگ تھے نا، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اسی طرح اور صحابہ بھی تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اب قباء میں امام کی ضرورت تھی۔ اب امام کی ضرورت تھی تو بھئی نماز کون پڑھائے؟ اب حضرت عمر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا تھا ان سب میں امام کون بنے؟ تو بات آئی کہ جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے وہ امام بنے۔ تو سب نے متفق ہو کر سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ مدینے کے یہودی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جو دھوپ میں کھڑا ہوتا تھا، خریدنے والا کوئی نہیں تھا، آج اس قرآن نے اس کو کتنی عزتیں دے دی، یہ امام بن کر آگے کھڑا ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان مقتدی بن کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ کروائی نا صحابہ میں کہ کون کس کا بھائی ہے، کون کس کا بھائی ہے، تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشرہ مبشرہ میں سے ان کا بھائی بنایا۔ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو وہ فرمانے لگے ٹھنڈی سانس لے کر، کاش آج سالم زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد خلافت ان کے حوالے کر دیتا۔ تو جو بھی قرآن سے نقطی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے۔ تو اس لیے
پیارے بچوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے والدین نے ہمارے اوپر کیا مشکل وقت ڈال دیا کہ ہمیں صبح اٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے۔ ابھی نہیں بھی سمجھ آ رہی، بس آپ یاد کرتے رہیں، آپ لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آئے گی کہ والدین کا کتنا بڑا احسان تھا کہ انہوں نے ہمیں حافظ قرآن بنایا تھا۔ تو اس لیے اس قرآن مجید کو یاد کریں، محبت سے یاد کریں، دن رات لگا کر یاد کریں، اپنی منزل مضبوط کریں، اپنی سبکی کو مضبوط کریں۔ ابھی تو یہ لگتا ہے نا کہ آج میں منزل نہیں سناؤں گا تو کیا ہوگا، پتا ہے نا، پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں کاش اس وقت میں ایسا نہ کرتا، اس وقت میں صحیح سبق سناتا، اس وقت میں صحیح منزل صحیح سب کی یاد کر لیتا۔ یہ سب پچھتاوے بعد میں ہوتا ہے، اس وقت پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت تو آپ کو لگے گا میں اپنا وقت گزار لوں تو اچھا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ نعمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اپنے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن مجید کا یاد کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔